الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح آصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. کل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا تھا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے انعامات عطا فرمائے. آج حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہو رہا ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مسخر کر دیا ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو. اس سخت اور تیز چلنے والی ہوا کی تیزی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا لے جاتی تھی اور ایک دن میں 1 مہینے کی راہ پر پہنچا دیتی تھی. یعنی اتنی تیز رفتاری سے ہوا ان کے تخت کو لے کر چلتی کہ جو سفر 1 مہینے میں طے ہوتا وہ 1 دن میں طے ہو جاتا. اور وہ پابند تھی کہ چلا کرے ان کے حکم سے اور ان کی خواہش کے ساتھ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، ولایت شام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت شام یعنی ملک شام کی سرزمین پر خاص برکتیں عطا کی. وہاں بے شمار انبیاء اکرام مبعوث بھی ہوئے اور مدفون بھی ہیں اور قبلہ اول بھی ہے. ملک شام میں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے ایک شہر بنا رکھا تھا، صبح کو حضرت سلیمان وہاں سے نکلتے اور تمام عالم کے گرد پھرتے، پھر مغرب کی نماز کے وقت ہوا انہیں وہیں لے آتی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان صبح کو تدمر یعنی اس شہر سے جو جنہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا نکلتے اور فارس کے شہر استخرا میں استراحت کرتے. رات کو بابل میں جاتے، دوسرے دن بابل سے نکل کر چاشت کے وقت استخرا میں ہوتے اور شام کے وقت تدمر میں واپس آ جاتے. اور ہم ہر چیز کے دانا ہیں، اس لیے ہم اپنی حکمت اور علم کے مطابق ہر شے کا اجرا کرتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے ایک شہر بنایا تھا. اب صبح کے وقت وہاں سے نکلتے، ایک روایت یہ ہے، اور شام کو واپس آ جاتے، دوسری روایت الگ ہے. بہرحال یہ ہے کہ جنات نے آپ کے لیے جو وہ شہر بنایا تھا اس میں آپ استراحت فرماتے تھے. ہوا آپ کے تخت کو وہاں سے اڑا کر لے کر جاتی اور واپس پھر وہیں لے آتی. وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شیطان تھے جنہیں ہم نے سلیمان کے واسطے مسخر کر دیا، جو کہ غوطہ لگاتے دریاؤں میں ان کے لیے نفیس چیزیں نکالنے کے لیے اور اس کے سوا بھی دوسرے کام کرتے، مثلا مکان بنانا اور عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا. اور ہم سب کے نگراں تھے، یعنی ہم ان دیوں کے نگراں تھے تاکہ یہ حضرت سلیمان سے سرکشی اور بغاوت نہ کر سکیں اور آپ کے حکم سے باہر نہ جائیں. یہ شیاطین اپنی فطرت کے مطابق زمین پر فساد برپا نہ کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہواؤں کو آپ کے سپرد کیا تھا، آپ کی حکومت ہواؤں پر چلا کرتی تھی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو بھی مسخر کر دیا تھا، جو کہ آپ کے لیے مکانات بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے، عجیب عجیب مصنوعات بنا کر تیار کیا کرتے تھے جو کہ اس دور میں ہوتی نہیں تھی. تو یہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیت تھی. اور تاریخ کے اندر ایک شہر کا اور ذکر آتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں نے بنایا، جسے دیوار قیقہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے
کہ 7 دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر رات اور دن چل کر کے چکر لگایا جائے تب ایک چکر اس شہر کا پورا ہوگا. اتنا بڑا شہر ہے. اس کی فصیل شہر، یہ پہلے جو شہر ہوا کرتے تھے تو راجہ اس کے چاروں طرف ایک دیوار بناتا تھا شہر کے باہر، اور ایک یا 2 دروازے 3 ہوا کرتے تھے. اس دیوار کو فصیل شہر کہتے ہیں. تو یہ جو جناتوں نے شہر بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس کی فصیل شہر جو تھی، اس کی دیوار جو تھی وہ تانبے کی تھی، پیتل کی. یہ کافی اونچی تھی اور اس شہر کے اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں. حضرت موسیٰ بن نصیر ایک جرنیل گزرے ہیں، آپ وہاں پر پہنچے، خلیفۃ المسلمین کے حکم سے شہر کے گرد چکر لگایا، کہیں سے دروازہ نہیں ملا تو اندر داخل ہونے کے لیے سرنگ کھودی، سرنگ کھود کر کے اندر چلے جائیں، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا مگر دیوار کی بنیاد ختم نہیں ہوئی. پھر پیڑ کاٹ کر کے ایک بہت بڑی سیڑھی بنائی، اس کو دیوار سے لگایا کہ اس پہ چڑھ کر کے اندر دیکھا جائے کیا ہے. تو ایک مجاہد اس سیڑھی پر چڑھا اور جب وہ فصیل پر پہنچا اور اس نے شہر کی طرف نظر کی، نظر کرتے ہی وہ ہنسنے لگا زور زور سے قہقہا جس کو بولتے ہیں، تیز آواز کے ساتھ ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے اس شہر کے اندر کود گیا. لوگوں نے کافی آوازیں دی لیکن اس نے سنی کسی کی نہیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور پھر شہر سے بڑی بھیانک اور خطرناک آوازیں آئیں رات بھر 3 دن تک. پھر اس کے بعد کوشش کی گئی کہ دوسرے آدمی کو بھیجا گیا اور اسے سمجھایا گیا کہ تم جو بھی کچھ شہر کے اندر دیکھو فوراً ہمیں بتا دینا اور شہر میں کودنے کی کوشش مت کرنا. وہ بھی پہنچا، اس نے جیسے ہی شہر میں نظر ڈالی اس کی بھی کیفیت وہی، زور زور سے قہقہے لگانا اور پھر شہر کے اندر کود جانا. اس کے بعد بھی وہی پوزیشن رہی، بڑی خطرناک آوازیں آتی رہیں دل کو دہلا دینے والی. پھر ایک تیسرا شخص اس سیڑھی پر چڑھا تو اس نے یہ کہا کہ میری کمر میں ایک رسہ باندھ دیا جائے، جب میں شہر کی طرف کودنے لگوں تو اس رسے کو کھینچ لیا جائے تاکہ میں شہر میں نہ کودوں. اس طریقے سے شاید کچھ پتہ چلے. بہرحال ایسے ہی کیا گیا. اس نے بھی جب شہر میں دیکھا تو حال وہی اس کا، اور شہر کی طرف کودنا چاہا اس نے تو لوگوں نے ادھر رسے کو کھینچا. اس کھینچا تانی میں ہوا یہ کہ اس کا اوپر کا آدھا حصہ شہر کے اندر اور نیچے کا آدھا حصہ باہر. بہرحال یہ 3 مجاہدین نے کوشش کی، اس شہر کا کوئی حال پتہ نہیں چلا. اور تاریخ میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شہر واقع ہے لیکن آج تک کوئی نہیں بتا پایا کہ اس کے اندر ہے کیا اور وہ کیسا ہے. یہ شہر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں نے بنایا تھا. اور یہ ملک شام کے اندر بھی ایک شہر ہے جسے تدمر کہا جاتا ہے، یہ بھی جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا. تو آپ کی حکومت جو تھی ہواؤں پر بھی تھی اور جناتوں پر بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسخر کر رکھا تھا آپ کے لیے. آپ جس سے جو کام چاہتے وہ لیتے. ہوا کو جب حکم دیتے ہوا آپ کے تخت کو لے کر چل دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں اور اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، مولا کریم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کی دلی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما دے. خالق کائنات ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین اور جو بھی زندہ ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے. مولا کریم اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں
ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، عالم اسلام کے اندر امن و سکون پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔